شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید بڑی ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں، آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا اور میرا بھی ایمان تازہ ہوگا، اور اس حدیث مبارکہ کو آپ پڑھ کر سن کر جتنا اور لوگوں کو سنائیں گے، شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اور اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں حدیث پاک سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے مسلمانوں، اس حدیث مبارک میں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ 3 خصلتیں جو ہیں، یعنی کہ 3 عادتیں جو ہیں، جس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس نے یعنی کہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، سمجھ لیا، اور اس نے جو ہے سب کچھ پا لیا۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ مٹھاس سب سے جو پہلے اس کا جو سٹیپ ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اولاد سے، مال سے، دنیا سے، ہر چیز سے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سب سے زیادہ عزیز ہوں، محبوب ہوں، اور وہ ان سے محبت کرنے والا بن جائے۔ تو یہ سبحان اللہ پہلا سٹیپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ جو پہلا سٹیپ ہے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، یعنی کہ انسانوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھنا کہ بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کسی انسان کو ہم معاف کر دیں، کسی کی کوئی خطا ہے، کسی کا کوئی قرض ہے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے جو کام کریں گے تو سبحان اللہ وہ بھی ایک بہت ہی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ حاصل کرے گا، یعنی کہ اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور کفر کو یعنی کہ ایمان لے آنے کے بعد یعنی کہ کفر کو وہ ایسے سمجھے کہ جیسے یعنی کہ انسان سمجھتا ہے کہ بھی میں نے یعنی کہ جیسے انسان کی ایک فطرت ہے کہ آگ میں جانے سے وہ ڈرتا ہے، تو وہ دوبارہ جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد نعوذ باللہ اگر وہ یہ سوچے کہ بھی میں نے دوبارہ یعنی کہ جو کفر کی طرف جانا پسند کرے، تو وہ جو ہے اپنے آپ کو ایسے سمجھے کہ جیسے یعنی کہ اس کے دل میں یہ خوف آئے کہ میں تو یہ آگ میں چلا جاؤں گا، تو وہ اس کو اتنا یعنی کہ برا سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ بہت غفور و رحیم ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور جھک جائیں، اسی میں ہماری صلاح ہے اور اسی میں فلاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں عادتوں کی جو ہمارے دل میں جو ہے وہ عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتیں ہیں تو گھروں میں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، ہم تمام مسلمان جو کلمہ گو ہیں وہ 95% جو ہے وہ نماز سے دور ہو چکے ہیں، اسی لیے جو ہے ہمارے گھروں میں ہماری زندگی میں جو ہے وہ برکت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے آگے جھکتے نہیں، سارا کچھ اسی دنیا کو سمجھا ہوا ہے، اللہ کا جو خوف ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، عمل کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔